6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स आयद किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर की जाएगी। IMF की नई शराइत सामने आ गई। नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब तक लाने का फैसला। सालाना 15 करोड़ आमदन पर 1%, 20 करोड़ पर 2%, 25 करोड़ पर 3% और 30 करोड़ की आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। नए माली साल के बजट का हजम 400 अरब इजाफे के साथ 9,900 अरब हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए लेवी आयद की जाएगी। IMF जुमे को मुआहदे का इब्तदाई मुसविदा पाकिस्तान को फराहम करेगा। IMF फंडिंग की रकम और बेल आउट प्रोग्राम की मुद्दत में इजाफा करेगा। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल का दावा। IMF चीफ कहती हैं बेल आउट प्रोग्राम बहाली पर अहम पेशरफ्त हुई है। मैक्रो इकनॉमिक को मजबूत बनाने की पॉलिसियों पर बातचीत जारी है। याददाश्त पर चंद दो में मुआहदा मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोशन डिजिटल अकाउंट्स में रकूम भिजवाने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार। कहते हैं स्टेट बैंक को कल $57 मिलियन मौसूल हुए। हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के साथ मजबूती से खड़ी है। IMF ने हुकूमत के बजट को रद्द कर दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक माह में 3 बार बजट आया। मुज़म्मिल असलम कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाने जा रहे हैं। अवाम दोस्त के नाम पर बनने वाला बजट अब दुश्मन बजट की शक्ल में सामने आएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मईशत मजीद नीचे चली जाएगी। हमाद अजहर बोले बेरोजगारी और मजीद महंगाई का सैलाब लाने पर इम्पोर्टेड हुकूमत घुटने टेक चुकी है। महंगाई पैकेज पर हुकूमत और IMF की बातचीत जारी है। अवाम को मुल्क की क़यादत का चुनाव करने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में प्री मानसून बारिशें, मकानात गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बुनेर में मकान गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, खातून जख्मी हुई। हरनई के इलाके स्पेन तंगी में 4 अफराद सैलाब रेले में बह गए। 2 की लाशें निकाल ली गई। 2 खवातीन की तलाश जारी। टिब्बा सुल्तानपुर में करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक। जिला मोहम्मद की नदी नालों में तुगयानी, लक्की मरवत में सड़कें, कॉस्टवे और पुल बह गए। दरिया झेलम में सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद से बड़ा रेला आज़ाद पतन की तरफ बढ़ रहा है। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्पिनकर, लियोनी टॉप, बाबूसर टॉप, चिल्लास में रुई के गोलों की बरसात। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। लैंड स्लाइडिंग और राब्ता सड़कें बंद। आमदोरफ्त में मुश्किलात। गाड़ियों के फिसलन के खतरात पर बाबूसर शाहरा बंद कर दी गई। तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया। मुसाफिरों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन चाहते हैं, अमन का फायदा सबको होगा। दोनों ममालिक साथ बैठकर मसला हल कर लें तो खित्ते की सूरत हाल बदल सकते हैं। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को गुफ्तगू। कहा हमारे खिलाफ साजिश हुई। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाना 22 करोड़ अफराद के लिए बायस शर्मिंदगी है। दोनों जमातें इक़्तिदार में आकर सिर्फ अपने करप्शन केसेस ख़त्म करना चाहती हैं। हम सिर्फ मुल्क में शफाफ और आज़ाद इंतखाबात चाहते हैं। जब से हमें हटाया गया तब से मुल्क की मईशत नीचे आ गई। रूस का दौरा पहले से तयशुदा था। तमाम स्टेक होल्डर्स रूस से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। हमें मुआशी तौर पर रूस की ज़रूरत थी। नहीं पता था हमारे रूस पहुँचने के बाद ही तनाज़ा शुरू हो जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, DG, ISI, अस्करी हुकाम और पार्लिमानी जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। कौमी सलामती से मुतालिक मसाइल पर बातचीत होगी। कल अदम TTP के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास करप्ट और मनी लॉन्ड्रर्स की सरपरस्ती में होगा। कौम फौजी क़यादत की तस्वीर चोरों के साथ नहीं देखना चाहती। पाक फौज को गालियां देने वाले आज कौमी सलामती की मीटिंग में किस मुंह से जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। कहा फौज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले मुल्क की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। मुजरिमों और मुलजमान को इक़्तिदार देकर नैब में तरमीम की गई। इत्तेहादी पार्टीज में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। नून लीग को सियासी गढ़े में फेंककर पीपल्स पार्टी खुद रफू चक्कर हो चुकी है।
منی لانڈرنگ کیس بینکنگ کورٹ نے مونس صلاحی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ ایف آئی اے کو 4 جولائی تک مونس صلاحی کی گرفتاری سے روک دیا۔ آئندہ سماعت پر ایف آئی اے سے رپورٹ طلب۔ بینکنگ کورٹ کا سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ تفتیشی افسر کو جلد تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت۔ عوام کو ایک ٹکڑے روٹی اور ایک کپ چائے کا مشورہ دینے والے الٹی گنگا بہانے لگے۔ منسٹر انکلیو کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری آج ہونے والے ای سی سی ایجنڈے کا حصہ۔ ایک سیاسی جماعت کے مظاہرے کی نگرانی کے لیے کیمروں کی خریداری اور احتجاج کے دوران قیام امن کے لیے 14 کروڑ کے اضافی فنڈز کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ این سی او سی کی تشہیری مہم کے لیے 4 کروڑ کی گرانٹ کی منظوری دے دی جائے گی۔ 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے۔ معاشی حالات مشکل ہے، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ معاشی حالات مشکل ہیں، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا سلیکٹڈ نے معاشی ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سبسڈی کے نام پر گیم کھیلا، پاکستان کا دیوالیہ نکالنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ہماری خارجہ پالیسی تجارت ہے، بھیک نہیں مانگیں گے۔ اکتوبر میں پاکستان فیٹ آف ٹریل لسٹ سے نکل جائے گا۔ جلد جی ایس پی پلس کے محاذ پر بھی خوشخبری ملے گی۔ امریکی سازش کے نتیجے میں بھکاری کابینہ میں بلاول کو وزیر سیر و تفریح کا عہدہ ملا۔ بلاول دنیا کے چکر لگا کر مغرب کی غلامی نبھاتا رہا۔ مراد سعید کا جواب، کہا بلاول بے شرمی سے والدہ کی کردار کشی کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ شریف اور زرداری خاندان کا پیٹف میں بہت گھٹیا کردار رہا۔ پارلیمنٹ میں نیب ترامیم قانون پاس کروا کر نیب کو ختم کر دیا گیا۔ این آر او 2 کی قیمت پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ ان کے وزیر نے اعتراف کیا کہ سازش اس لیے کی کہ عمران خان ہمیں جیلوں میں ڈال دیتا۔ دسمبر 2022 تک تقریباً 3 سے 4 کیسز ایسے تھے جنہوں نے فائنل ہو جانا تھا، اور اس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف، اس میں نواز شریف، مریم، ان کے چانسز تھے کنوکٹ ہونے کے۔ ترامیم کے بعد نیب ختم ہو چکا۔ سابق مشیر احتساب مصدق عباسی کہتے ہیں توشہ خانہ کیس میں 25 میں سے 15 افراد جرم ثابت ہو چکا تھا، 10 لوگ رہتے تھے۔ ٹی ٹی اور اینڈ سکینڈل کے فیصلے 2-3 ماہ میں ہونے والے تھے۔ فیصلے نواز شریف، مریم نواز، شہباز اور حمزہ شہباز کے خلاف آنے کی امید تھی۔ اب بے نامی ہو یا بڑی کرپشن، نیب کے دائرہ اختیار میں کوئی کیس نہیں رہا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا جواب، کہا نیب ترامیم اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے تناظر میں آئین کے مطابق کی گئی۔ پی ٹی آئی عدالت جانا چاہے تو شوق سے جائے، ان کا حق ہے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جواب پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ الیکشن کمیشن حکام عدالت میں پیش ہوئے، بتایا 60 دن میں نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن شیڈول کا اعلان کریں گے۔ حکومتیں بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، عدالت وفاقی حکومت کو بلدیاتی انتخابات کے لیے تعاون کا حکم دے۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ ننگرہار، لغمان، غزنی، میدان وردک، لوگر، خوست، پکتیکا میں متعدد مکانات تباہ۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق 250 سے زائد افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہیں۔ مٹی تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، متعلقہ حکام کو افغانستان کی مدد کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے خدام الحجاج کا انتخاب کالعدم قرار دیے جانے کا ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، ہم عموماً ہائی کورٹ کے عبوری احکامات میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن حج قریب ہے، عازمین حجاز مقدس پہنچ چکے ہیں، ایسی صورت میں عبوری حکم حاجیوں اور انتظامیہ کے لیے مشکلات کا سبب ہوگا۔ عامر لیاقت حسین کے بچوں نے پوسٹ مارٹم کے حکم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ 2 رکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کا حکم دے رکھا ہے۔
گلگت میں رحیم آباد کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے سیاحوں کی گاڑی کھائی میں جا گری، 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ گاڑی میں سوار افراد کا تعلق کراچی سے تھا۔ قیدیوں کے ریلیز آرڈر پر دستخط کون کرے گا؟ ملیر جیل میں پولیس افسران لڑ پڑے، ایک افسر کی دوسرے کو قتل کی دھمکیاں۔ کامران شیخ نے مرید عباس کے خلاف شاہ لطیف تھانے میں درخواست سمکھا دی۔ ملک بھر میں کرونا کے 204 نئے کیسز رپورٹ، 66 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 13,300 ٹیسٹ کیے گئے، شرح 1.53% رہی۔ ARY نیوز اب بھی کچھ علاقوں میں بند ہے۔ عوام کا پسندیدہ ترین چینل نہ دکھانے والے کیبل آپریٹرز کا پیمرا کے سامنے اعتراف۔ پیمرا لاہور اور پیمرا ملتان میں الگ الگ سماعت۔ لاہور کے کیبل آپریٹر نے اعتراف کیا، وہ ARY نیوز دکھانا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، دباؤ پر ARY نیوز کو بند کیا۔ ملتان میں الفا کیبل کا مذاکرہ خیز جواز، کہا ARY کو ویورشپ ڈیمانڈ پر بند کیا۔ ARY نے درخواست کی کہ 3 سال کی ویورشپ ریٹنگ نکلوائیں۔ ARY نیوز کئی سال سے سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ناظرین کا پسندیدہ چینل ہے۔ ایشین ریڈ مین ظہیر عباس کی طبیعت ناساز، اہل خانہ کی مداحوں سے دعاؤں کی درخواست۔ اور معروف قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ امجد صابری کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔